ناظرین، ایران کے اندر سچویشن تیزی کے ساتھ ڈیٹریٹ کر رہی ہے، اس لیے پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ 47 ایئرز کے اندر ایران فار دا ویری فرسٹ ٹائم اپنی جو ڈیفینسو پالیسی ہے اس میں بہت بڑا پالیسی شفٹ لے کر آ رہا ہے۔ اس وقت ایران جو ہے وہ ایک اوفینسو پوسچر کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے۔ ایران میں جو موبلائزیشن ہو رہی ہے، ایران کے اندر جو ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، جو ایران کا ریٹرک ہے، یعنی جو وہ بات کر رہے ہیں، جو ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی سامنے آ رہی ہے، وہ اٹیک فرسٹ پالیسی ہے۔ اس سے پہلے ایران میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ ایران میں ہمیشہ جو بات کی گئی ہے، جو تیاری کی گئی ہے، جو ڈپلائمنٹ کی گئی ہے، جو اپنا ملٹری پوسچر رکھا گیا ہے، وہ ڈیفینسو ہے کہ جب حملہ ہوگا تو ہم کیسے رسپونڈ کریں گے۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اس انداز میں جا رہے ہیں کہ وہ پہلے اٹیک کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں انٹرونشن تو ہو چکی ہے، ملک کو تباہ کرنے کے لیے باقاعدہ عناصر تو داخل ہو چکے ہیں، تو پھر وہ باہر سے بیٹھ کر جب وہ کھیل کھیلتے رہیں تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ تو اب وہ اوفینسو پوسچر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ابھی ایران کی جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے، ان تازہ ترین مظاہروں کی نئی ویو کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ جو پوری طرح سے انٹرونشن کر رہے ہیں اور ہم کسی صورت ان سبوٹاجز کو جو وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ وہاں پر صورت حال ہے۔ لیبنان میں کیا ہوا ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے اسرائیل نے بہت بڑی اسٹرائکس وہاں پر کی ہیں، پہلے سے بھی زیادہ بڑے حملے لیبنان میں اس وقت کیے ہیں جب ایران کے فارن منسٹر لیبنان کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایران کے فارن منسٹر لیبنان میں ہے، اسرائیل اوپر سے بمباری کر رہا ہے، اور جو لیبنان کا فارن منسٹر ہے اس نے ایران کے فارن منسٹر کو کہا ہے کہ حزب اللہ کو تو ہر صورت سرنڈر کرنا ہوگا، حزب اللہ کو تو ہر صورت اپنے ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص جو ہے وہ حقیقت سے کتنا دور ہے اور پتہ نہیں کس کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے۔ جب دنیا عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، جب ریجنل وار کی طرف جا رہا ہے، جب لا آف جنگل ہو چکا ہے، جب ڈپلومیسی کا راستہ دکھانے والے، جو یونائٹڈ نیشن بنانے والے اور یہ سارے رولز لکھنے والے اپنے ہاتھوں سے رولز کو توڑ رہے ہیں اور ڈپلومیسی کو چھوڑ کر ملٹرائزیشن کر رہے ہیں، جاپان، جرمنی، یورپ یہ سب بھی ملٹرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا ہتھیار اٹھا رہی ہے، لیٹن امریکہ پر حملہ ہو چکا ہے، افریقہ میں صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل کھل کر اور اپنے جو اس کی اگریشن ہے اس کے ذریعے بتا رہا ہے کہ وہ اب اسرائیل سے گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف جا رہا ہے، اور اس لا آف جنگل میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوگا۔ صرف طاقت ہی آپ کو اس بھنور سے باہر لے کر آئے گی۔ آپ کو ڈپلومیسی، یونائٹڈ نیشن فورم پر آواز اٹھانا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی کنڈمنیشنز، باقی ملکوں کی جوائنٹ سٹیٹمنٹس، یہ کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ اب اس بھنور سے یہ جو گیٹس آف وائلنس دنیا پر اوپن ہو رہے ہیں، اور ریجن پر تو 7 اکتوبر کے بعد ہو چکے ہیں، اور اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، اس میں سے آپ کو صرف طاقت ہی نکال کر جب لائے گی، جب لیبنان کی ایگزسٹنس جب وہ داؤ پر لگ گئی ہے۔ یہ شخص جو کہ لیبنان کا فارن منسٹر ہے کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے، یعنی ساری دنیا کی ٹریجیکٹری کچھ اور ہے، خطرات کچھ اور ہیں، اور یہ شخص جو حقیقت سے اتنا دور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہتھیار ڈالنے ہوں گے، اور ایران کے فارن منسٹر کو کہہ رہا ہے جو ان کے دورے کے اوپر ہیں، یعنی وہ مہمان کو کس طرح سے جو ٹریٹ کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو حقیقت سے اتنا دور ہو، ویسے بھی ایسے شخصیات جو زیادہ دیر ٹکتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی ریگریٹیبل اس لیے ہے کہ یہ کیا پوزیشن ہے جو لیبنیز گورنمنٹ کی جانب سے اس ماحول کے اندر جب لی جا رہی ہے۔ تو اس لیے لیبنان میں آپ دیکھیں کہ لیبنیز گورنمنٹ کی اس پوزیشن کی وجہ سے کتنے لوگ جب وہ مارے جا چکے ہیں اسرائیلی اگریشن کی وجہ سے۔ اسرائیلی اگریشن کے راستے جب وہ نہیں روک سکی ہے لیبنیز گورنمنٹ اس اپنی اس نیریٹو کے ساتھ۔ جو یوکرین کی جنگ ناظرین وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور اب ایک نئے ڈیڈلی فیز کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ رشیا پر انہوں نے اٹیک کیا اس طرح سے کہ پیوٹن کی ریزیڈنس کو نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، جو پیوٹن کی ریزیڈنس ہے وہ رشیا کا نیوکلیئر اسٹریٹجک کمانڈ سینٹر بھی ہے۔ جب ایک عالمی جنگ ہوگی تو وہاں سے بیٹھ کر وہ اسٹریٹجک کمانڈ جو کرنی ہے وہ وہاں سے ہوگی، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور اس میں CIA شامل ہے، اس میں برطانیہ کی انٹیلیجنس شامل ہے، یہ رشیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے بغیر تو یہ اتنا بڑا اٹیک ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اب رشیا کے بہت بڑے حملے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے اورشنک میزائل جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ یہ رشیا کا سب سے جدید ترین میزائل ہے، اور یہ ویسٹ میں انکلوڈنگ امریکہ ان کے پاس بھی یہ میزائل نہیں ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی ڈومیننس ہے جو رشیا کو حاصل ہوئی ہے کہ یہ اورشنک میزائل جو ہے اس کی برابری کا میزائل امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، یورپ کے پاس تو کیا ہونا، امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے استعمال کر دیا یوکرین کے اوپر، اور یہ 13,000 کلومیٹر کی سپیڈ کے ساتھ یہ فلائی کرتا ہے، 13,000 کلومیٹر پر آور۔ یعنی اگر یہ ایران سے فائر کیا جائے تو یہ چند منٹس کے اندر، ان فیو منٹس یہ اسرائیل کو ہٹ کرے گا۔ اور یہ جو اورشنک میزائل ہے اس کو
دنیا کا کوئی یہ ڈیفنس جب انٹرسپٹ نہیں کر سکتا, اس کی سپیڈ ہی اتنی ہے کہ اس کو انٹرسپٹ جب وہ کون کرے گا اور کیسے کرے گا. اور یہ ملٹی وار ہیڈ ہے, ایک میزل میں سے بہت سارے جو کمپوننٹس نکلتے ہیں وہ جا کر آگے اٹیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ یہ یعنی ایک ڈیڈلی نیو فیز کا وہاں پر جب آغاز ہوا ہے. اور یورپینز نے یہ کہا ہے 24 گھنٹے پہلے کہ ہم جا رہے ہیں یوکرین, ہم تو اپنی فوجیں بھیجیں گے. جو پیرس میں تازہ ترین میٹنگ ہوئی ہے اس پر پیوٹن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر یورپ کی فوجیں یوکرین آ رہی ہیں تو وہ ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گی. ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے, اوپر سے رشیا نے اورشنک کے ساتھ اٹیک کر دیا ہے, یعنی کلیئر میسج دیا ہے. تو ویسے بھی جب امریکہ اس جنگ کو ختم کروانے میں فیل ہو چکا ہے اور خود امریکہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, تو یوکرین کی جنگ ایک یورپ رشیا ڈائریکٹ وار میں تبدیل ہو جائے, اس کے خطرات کافی زیادہ ہیں. اچھا, اب جناب علی یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ٹرمپ نے جو تازہ ترین انٹرویو دیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں. اس نے کہا ہے کہ میری کوئی لمٹ نہیں ہے, میری طاقت کی, یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ انٹرنیشنل لا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, میں ہی انٹرنیشنل لا ہوں, جہاں پر بھی رکوں گا وہ میں ہی رکوں گا, کوئی مجھے روک نہیں سکتا ہے. یہ انٹرنیشنل لا, یہ ویلیوز, یہ موریلٹی, کچھ بھی مجھے نہیں روک سکتا ہے نا یونائیٹڈ نیشن. اگر کہیں پر جا کر میں ریسٹرینٹ کروں گا تو میں ہی کروں گا, اپنے فیصلے سے کروں گا. یہ ہے ان کا میسج پوری دنیا کو. اور لیبنان کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کو سرنڈر کرنا ہوگا. سو ٹرمپ اسٹیٹڈ کہ ہی ڈز ناٹ نیڈ انٹرنیشنل لا اینڈ ول سیکریفائس نیٹو فار گرین لینڈ. گرین لینڈ لینے کے لیے میں نیٹو کو بھی سیکریفائس کر سکتا ہوں, اگر نیٹو اسے ختم ہوتا ہے تو ہو جائے, مجھے گرین لینڈ چاہیے. اور انٹرنیشنل لا جو ہے وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. دیر آر نو لمٹس ٹو مائی گلوبل انفلوئنس. دنیا میں جہاں پر جو بھی جا کر کروں میرے لیے کوئی لمٹس نہیں ہے, ایکسپٹ فار ہز اون موریلٹی. ہاں, اگر میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے, ٹرمپ کی اخلاقیات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ میری اگر اخلاقیات کہیں پر جا کر مجھے روکیں گی تو روکیں گی, اینڈ مائی مائنڈ, میرا ذہن مجھے کہے گا کہ یہاں پر رک جانا چاہیے تو میں رک جاؤں گا. اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز ہے وہ روک نہیں سکتی. آئی ڈو ناٹ نیڈ انٹرنیشنل لا, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ہارم پیپل. اور میں کوئی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوں, اور مجھے انٹرنیشنل لا کی ضرورت نہیں ہے. اور نیٹو کو میں سیکریفائس کر سکتا ہوں گرین لینڈ لینے کے لیے. اور فاکس نیوز پر ان کا انٹرویو ہوا, تو جو اینکر ہے, ظاہر ہے فاکس نیوز کی جو شہرت ہے آپ کو پتا ہے, تو جو اینکر ہے اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ کہ امام خامنائی جو ہیں وہ رشیا فرار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں, وہاں پر ایران میں حالات بڑے خراب ہیں اور وہ رشیا فرار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. تو ٹرمپ نے کہا کہ یس مجھے پتا ہے وہ رشیا فرار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں, اور ہی از لوکنگ ٹو گو سم ویئر, وہ بس کچھ جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی پناہ مل جائے, اور میں مانیٹر کر رہا ہوں ایران کے اندر حالات. یعنی آپ ذرا پروپیگنڈے کا لیول دیکھیں, یہ اس اینگل کے ساتھ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور ٹرمپ نے کہا مجھے کوئی روک نہیں سکتا, میں دنیا میں جو چاہوں گا کروں گا, انٹرنیشنل لا کی ضرورت نہیں ہے, اور ایران کو مانیٹر کر رہا ہوں. تو یہ ہے میسج ان کا دنیا کے لیے. اچھا, اب اگلی بات یہ ہے کہ ایران میں جو صورتحال دیکھیں, ایران میں جنگ شروع ہو چکی ہے 28 دسمبر سے, اور پھر جو تازہ ترین یہ جو ویو آئی ہے وائلنٹ پروٹیسٹ کی, اور آج رات وہ دوبارہ سے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اب ایران کو بڑے فیصلے کرنے ہیں, بڑی سینسٹیو صورتحال ہے. تو ایران پہلی بار جو ہے وہ ڈیفینسو سے اوفینسو پوسچر کے اندر جا رہا ہے. پچھلے گھنٹوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر, اس میں ایران کی جو ساری موومنٹ نظر آ رہی ہے, جو ڈپلائمنٹ نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایران حملہ کرنے جا رہا ہے. The ongoing military preparation in Iran do not suggest a defensive posture at all. یہ ڈیفینسو تو نہیں ہے بالکل کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے, نہیں, یہ اوفینسو ہے. Over the past 24 hours کے اندر ایران نے ایسے سٹیپس لیے ہیں جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اوفینسو پریپریشن جاری ہیں, یعنی اٹیک فرسٹ پالیسی کی پریپریشن جاری ہیں. فلائٹ پاتھ کو وہ کلیئر کر رہے ہیں, اور ان کو میجر سٹی سے یعنی دوسری طرف ڈائریکشن دے رہے ہیں. جیسے تہران کا جو مین ایئرپورٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے, سو میجر سٹی سے ان کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. فلائٹ پاتھ کو وہ کلیئر کر رہے ہیں. اپنے جو اوفینسو ایسٹس ہیں ان کو بارڈرز کی طرف موو کر رہے ہیں انسٹیڈ آف سٹیز, یعنی یہاں سے وہ اٹیک لانچ کریں گے. اور ری انفورس کر رہے ہیں اپنی ملٹری بیسز کو ود ایکٹیو اینڈ پیسو ریڈار سسٹمز. ایئر کوریڈورز کو کلیئر کیا جا رہا ہے بلسٹک میزل لانچرز کے لیے. ایک مکمل کلیئر ہوگا ایئر اسپیس, تو وہاں سے تو جو ایئر کوریڈورز ہیں وہ بلسٹک میزلز لانچ کرنے کے لیے ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے. اور اس بات کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جب وہ اٹیک کریں گے تو ظاہر ہے اسرائیل کا فوری اٹیک آئے گا, تو جو اسرائیلی اسٹرائکس ہوں گی نیوٹرلائزنگ دا لانچ سائٹس, اس حوالے سے تیاری کی جا رہی ہے. یعنی ان کے لانچر جہاں جہاں پر ڈپلائے ہیں, جب یہ حملہ لانچ کریں گے تو فوری اسرائیل سے چند منٹس میں اٹیک آئے گا, چند منٹس میں. تو
کہاں پر آئے گا؟ سب سے پہلے ان کے لانچرز کے اوپر آئے گا، جہاں سے یہ لانچ ہوئے، تو وہاں پر تیاری کی جا رہی ہے. سو ایران preparing for a preemptive move rather than a defensive posture. ایران جو ہے وہ ٹریڈیشنلی ریئیکٹو ہوتا ہے اور ڈیفینسو ہوتا ہے. اس کا سٹانس بھی جو وہ بات کرتے ہیں کہ حملہ ہوا تو ہم ایسا جواب دیں گے، حملہ ہوا تو ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں، ٹھیک ہے، اس کا سٹانس بھی اور اس کی ساری جو گراؤنڈ پر تیاری ہوتی ہے وہ روایتی طور پر ان 47 ایئرز کے اندر ڈیفینسو رہی ہے. بٹ اس ٹائم جو پاسبلٹی ہے وہ پریمپٹیو اسٹرائک کی ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے. پریمپٹیو ایکشن ایران کر سکتا ہے، جو کہ ہمیشہ اسرائیل ہی کرتا ہے ریجن کے اندر. سو دس ریفلیکٹس مور اسرٹیو پوزیشن، یعنی ایران اپنے آپ کو جب وہ اسرٹ کر رہا ہے اور ریجنل ٹینشنز اور جو انٹرنل انریسٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. سو اٹس اے ڈکلیئرڈ پالیسی شفٹ، مطلب یہ نہیں کہ کوئی انالیسس ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ ڈکلیئر بھی کر رہے ہیں جو کبھی وہ کرتے نہیں ہیں. یعنی وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم جواب دیں گے ہمارے پر حملہ ہو. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری یہ پالیسی شفٹ ہے، وہ ڈکلیئر اس کو کر رہے ہیں، اس کو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. سو اٹس اے ڈکلیئرڈ پالیسی شفٹ ٹورڈ پوٹینشیل پریمپٹیو اسٹرائک، اور جس میں اسٹرانگ ریٹرک بھی سامنے آ رہا ہے. ریٹرک کہتے ہیں جو بار بار اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، یعنی اسٹرانگ ریٹرک ہے. ان کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ان کی ڈیفense کاؤنسل کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. سو یہ آخری لائن دیکھیے، more offensive leaning and less predictable posture than in the previous year. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ایران unpredictable ہو گیا ہے. یعنی ان پچھلے 3-4 دنوں کے اندر ایران جو ہے وہ unpredictable ہو گیا ہے، اور ماضی میں اس کو پریڈکٹ کرنا آسان تھا کہ ٹھیک ہے اسرائیل کو پتا تھا کہ ہم اٹیک کریں گے تو آگے سے جواب آئے گا. اب وہ یہ پریڈکٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا ایران جو ہے وہ حملے میں پہل کرے گا یا نہیں کرے گا. یعنی ایران unpredictable ہو گیا ہے، یہ اصل بات ہے. تو نیشنل جو ان کی سیکورٹی کاؤنسل ہے ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے یہ مکمل طور پر زائنسٹوں کے ساتھ مل کر ہمارے ملک کو جب نشانہ بنا رہا ہے. سیکورٹی فورسز اور جوڈیشری جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کرے گی یہ جو سارے سبوٹاج کرنے والے ہیں. ہم کنفرنٹ کریں گے اور ناکام بنائیں گے ان سارے سبوٹاج آپریشنز کو، اور یونٹی اور سولیڈیرٹی آف ایرانین پیپل کے ساتھ. یہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں جو ان کا ریٹرک ہے وہ پریمپٹیو اسٹرائک کا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا لاجک پیش کی ہے پریمپٹیو اسٹرائک کے لیے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم کوئی خطرہ محسوس کریں گے، اگر ہمارے ہاں کوئی انٹروینشن ہوگی تو ہم جواب پریمپٹیو اسٹرائک کے ذریعے دیں. تو یہاں پر بھی تو یہ صورتحال. اچھا، اب ایسٹ ایران سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جو مظاہرے ہوئے ہیں وہاں پر 5 لوگ مارے گئے ہیں، جس میں پبلک پروسیکیوٹر بھی شامل ہے. اب دیکھنا، پبلک پروسیکیوٹر کو مارنا یہ تو ٹارگٹ کلنگ ہوئی. عام لوگ کو ان کو کیا پتا کہ پبلک پروسیکیوٹر کہاں ہے، کیا اس کی لوکیشن ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پبلک پروسیکیوٹر کو جا کر مارنا یعنی گورنمنٹ کا ایک اس جگہ پر سب سے بڑا نمائندہ پبلک پروسیکیوٹر کو جا کر مارا گیا ہے. تو یہ آرمڈ گروپس کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے، یہ موساد کی اس مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا. لیکن بہت بہت سینسٹیو حالات ہے. پبلک پروسیکیوٹر کو جا کر انہوں نے مارا ہے. سو ایسٹ میں، ویسٹ میں، ڈفرینٹ ایریاز کے اندر یہ واقعات جب ہو رہے ہیں. تو آج کی رات بھی کوئی بڑے پروٹیسٹ وہ اس طرح کے وائلنٹ اٹیکس جب وہ ہو سکتے ہیں. انٹرنیٹ اس وقت شٹ ڈاؤن ہے، ساتھ سائبر اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، کمیونیکیشن ٹربل آ رہی ہے. لیبنان میں اس وقت اسرائیل کے بہت بڑے حملے ہوئے ہیں کچھ دیر پہلے بھی حملے جاری ہیں، لیکن اس سے کچھ بڑے حملے انہوں نے کیے ہیں، اور ایک ایسے وقت کے اندر کیے ہیں جب ایران کے فارم منسٹر لیبنان میں ہیں. لیبنان میں جا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لیبنان میں فل اسکیل جنگ چھڑتی ہے تو پھر ایران اس میں انٹروین کرے گا. اور وہ لیبنان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ حزب اللہ ایک ریجنل ایسٹ ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا یہ ریجنل ایسٹ ہے، تو ہم حزب اللہ جو ہم مکمل طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سو اسرائیلی آرمی از اٹیکنگ حزب اللہ ٹارگیٹس ان سیورل ایریاز ان لیبنان. بہت سارے ایریاز میں انہوں نے بمباری کی ہے. اور دوسرا جناب جو لیبنان کا فارن منسٹر ہے اس نے ایران کے فارن منسٹر کو کہا کہ حزب اللہ مسٹ سرنڈر اٹس ویپنز. حزب اللہ کو اپنے ہتھیار جب ڈالنا ہوں گے ان کو سرنڈر کرنا ہوگا. تو اس شخص کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لیبنان کو کس ڈینجرس پاتھ کی طرف دھکیل رہا ہے. دیکھیں حزب اللہ ڈسارم تو ہو نہیں سکتی، تو اوپر سے اسرائیل حملے کر رہا ہے. یہ اسرائیل کو کنفرنٹ کرنے کے بجائے حزب اللہ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. تو یہ لیبنان کا کرائسس بڑھا رہے ہیں بجائے اس کو حل کرنے کے. ٹھیک ہے نا، یہ سول وار کی طرف لیبنان کو دھکیل رہے ہیں، جس میں یمن ہے، جس میں سوڈان ہے، جو صومالیہ میں چھڑ سکتی ہے. شام کے اندر ایک نیا چیپٹر ابھر کر سامنے آ سکتا ہے. عراق ان کے نشانے کے اوپر ہے. یہ لیبنان کو لیبنان میں پہلے سول وار ہو چکی ہے. اب یہ پھر یہ شخص جو ہے اس کو دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بہت ہی اممیچور اور ان ریئلسٹک سٹانس ہے. دیکھیں اگین، اگر حزب اللہ کو ڈسارم ہونا بھی ہے تو پہلے اسرائیل کو وہ یہ پیچھے دھکیلیں، اسرائیل کی بمباری کو رکوائیں، اور اس کے بعد پھر نیشنل ڈائیلاگ کریں اور حزب اللہ کو اپنی نیشنل آرمی کے اندر انٹیگریٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا.
اور اس کے تجربے سے اس کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں. یہ کیا تو کہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم ہوگا. ایون آپ دیکھیے جو سیریا کے اندر ڈس آرمامنٹ ہو رہی ہے ایس ڈی ایف کی, جو اسرائیلی امریکن فنڈڈ ہے, جن کو بنایا ہی انہوں نے ہے, ٹھیک ہے نا, جو سبوٹاج اور سارا ان کا کام ہی جو ہے وہ امریکہ نے بنایا, اسرائیل فنڈ کر رہا ہے. ان کی بھی ڈس آرمامنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے؟ ان کو بھی شام کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو نیشنل آرمی میں انٹیگریٹ کریں گے. جو اسرائیل اور امریکہ جنہوں نے بنایا اور وہ فنڈ کر رہے ہیں, ان کو بھی نیشنل آرمی میں انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پر اس کو ڈسارم کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, سرنڈر اس سے کروایا جا رہا ہے. یہ پالیسی کیسے جب کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہوئی نہیں ہے. تو حزب اللہ کی جو ریسٹرینٹ ہے نا وہ صرف یہی ہے. حزب اللہ کو جنگ سے مسئلہ نہیں ہے, حزب اللہ کو مسئلہ صرف اس لیبنان کی اس پوزیشن سے ہے